ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ السلام علیکم۔ ارسلان خان ہارر شو کے پروگرام دا ٹرو اینڈ ریئل سٹوریز میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میرے چینل کی سٹوریز کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں، جس کے چلتے ہم لوگ مزید موٹیویٹ ہو کر ایک اچھی اور ریئل سٹوریز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ مجھے عمر نے نوشہرہ سے بھیجا ہے۔ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ آج سے 5 سال پہلے پیش آیا، جب میں ایک فیکٹری میں جاب کرتا تھا۔ میرا گھر فیکٹری سے 1 یا 1.5 کلومیٹر دور تھا، اور یہ واقعہ میرے ساتھ فیکٹری سے واپسی کے دوران پیش آیا۔ فیکٹری کی گاڑی مجھے میرے گھر کے پاس والے سٹاپ سے پک کرتی تھی، لہٰذا میں گاڑی پر ہی فیکٹری جاتا اور واپس آتا تھا۔ لیکن جس رات یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اس رات مجھے فیکٹری سے پیدل واپس آنا پڑا، کیونکہ فیکٹری میں اوور ٹائم کی وجہ سے میں گاڑی کے لیے لیٹ ہو چکا تھا اور گاڑی آلریڈی جا چکی تھی۔ اس لیے میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ چونکہ فیکٹری دیہات میں لگی ہوئی تھی اور میرا گھر گاؤں یا دیہات کے دوسرے کنارے پر تھا، لہٰذا میں نے پیدل جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ رات کے 11 بجے میں فیکٹری سے ایگزٹ ہوا اور میں نے اللہ کا نام لیا اور گاؤں کی نہر کے کنارے کچے راستے پر چلنے لگا۔ نہر میرے گھر کے سامنے سے بھی گزرتی تھی، لہٰذا رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹکنے سے بہتر تھا کہ میں نہر کے ساتھ والا راستہ اختیار کرتا، اور میں پیدل چلنے لگا۔ سردیوں کی رات تھی اور راستے میں نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ گاؤں میں لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، لہٰذا سڑکیں سنسان اور گاؤں بہت سنسان ہو جاتا ہے۔ اس رات ہوا چل رہی تھی اور موسم آبر آلود تھا۔ امید تھی کہ بارش ہو سکتی ہے۔ بارش ہونے کے ڈر سے میں جلدی چلنے لگا۔ ابھی چلتے ہوئے مجھے 10 یا 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ہلکی ہلکی بارش کی صورت میں بوندا باندی ہونے لگی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک تو سرد گہری رات اور اوپر سے یہ بارش۔ میرے دل میں خیال آیا، اور ماحول بھی سنسان اور خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ابھی میں چل ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جس کچے راستے پر میں چل رہا تھا، اس کے سامنے سے ہی کوئی مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت چادر لپیٹے ہوئے آ رہی ہے۔ میرے دل میں خوف اور خیال اس چیز کا آیا کہ اس رات میں اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ سننے میں آتا تھا کہ نہر کے ساتھ والے اس کچے روڈ پر بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں بھی میرے ذہن میں چل رہی تھیں۔ وہ عورت چلتی ہوئی جیسے ہی میرے پاس آئی تو اس نے مجھے مخاطب کیا کہ اے بندے، مجھے راستہ بتا دیں، میں راستہ بھول گئی ہوں۔ خیر، میں نے سوچا کہ شاید گاؤں کی کوئی عورت ہوگی اور وہ کہیں اپنے گھر جانا چاہتی ہوگی، رات کا اندھیرا ہے اور راستہ بھول گئی ہوگی، یا کوئی مسافر ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں رک گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں راستہ بھول گئی ہوں تو مجھے راستہ بتا دیں۔ اس نے کہا میں رات کے وقت اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، میں نے دوسرے گاؤں کی طرف جانا ہے، اس لیے میں نے اسے راستہ بتا دیا۔ عورت نے چادر سے خود کو اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ عورت کے بولنے کا انداز اور آواز دونوں ہی عجیب و غریب تھی۔ ایک معمولی عورت جب بولتی ہے تو اس کی آواز پتلی یا ایک خاص آواز ہوتی ہے عورت کی، لیکن اس کی آواز ایک عجیب سے غرانے کی آواز آتی تھی، اور مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹ کر کھڑی بات کر رہی تھی، اور اس کی آواز میں کرخت لہجہ تھا۔ میں تھوڑا سا خوفزدہ ہوا کہ شاید رات کے اس وقت یہ عورت کے حلیے میں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ اس طرح کے واقعات بھی سن رکھے ہیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی ہوئی تھی۔ میں ابھی اس سے بات کر رہا تھا، اسے راستہ بتا ہی رہا تھا کہ جیسے ہی اچانک میری ٹارچ کی روشنی اس کے پاؤں پر پڑی تو خوف کے مارے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس عورت کے پاؤں عام انسانوں جیسے بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ پاؤں انتہائی عجیب و غریب اور الٹے تھے۔ پاؤں پر لمبے لمبے سے بال ہو گئے تھے، جیسے کسی جانور کے بال ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر خوف کے مارے میں بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ عورت نہیں بلکہ کوئی غیر مری مخلوق ہے
میں نے وہیں بات ختم کی اور میں نے دوڑ لگانا شروع کر دی اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لینے لگا۔ بھاگتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیز میرا تعاقب کر رہی ہے۔ نہر کے کناروں پر لگے ہوئے درختوں میں سے آوازیں آنے لگی جیسے کوئی ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگا کر جاتا ہے۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بھاگتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قدم بہت بھاری ہو گئے ہیں۔ میں پوری قوت سے بھاگنے لگا اور میرا گھر تقریباً تھوڑا ہی دور تھا کہ اچانک میرا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا۔ گھر والوں کے پوچھنے پر میں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ گھر والوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس چیز نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد میں دیر رات ہمیشہ گاڑی میں ہی آتا تھا۔ عمر بتاتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے اور ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے میں آج تک فراموش نہیں کر سکا۔ لسنرز، بالکل ٹھیک بات ہے۔ گاؤں میں دیہاتوں میں ایسے کئی مقامات ہوتے ہیں جہاں پر جنوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہوتا ہے اور رات کے وقت خود کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ایسے مقامات سے گزریں تو درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کیا کریں۔ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ایسی تمام مخلوقات کے حملے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں یا آپ اپنا واقعہ کمنٹس باکس میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارسلان خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔